أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم ويقول ماذا أجبتم المرسلين وحقيت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. روز معاشر اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے مشرک مختلف قسم کی باتیں ان کی زبانوں پر مختلف لمحات پہ ہوں گی، اور کبھی تو یہ کہیں گے کہ ہمیں فلاں نے گمراہ کیا تھا، ہم تو ایسا کرنے والے نہیں تھے، اور کبھی کہیں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ہم ایمان جو ہے ہمارے دلوں میں رچ بس جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ بھی ساتھ کیا ہے جو ایمان والے ہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، غلطی ہو جائے تو توبہ طائب ہوتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہیں۔ ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بھی رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ مایوس اور نا امید نہیں ہوتے۔ وقیل اور کہا جائے گا تم بلاؤ شرکاءکم اپنے شریکوں کو جن کو تم نے شریک بنا رکھا تھا میں رب العالمین کا، ان کو بلاؤ، فدعوا پس وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا تو نہیں وہ جواب دیں گے لہم انہیں، ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب۔ شریکوں کو بلائیں گے، وہ کہیں گے ہم تو خود پھنسے ہو گئے ہیں، ہم تو خود ہمارے اوپر مصیبتیں آن پڑی ہیں، تو پھر سامنے آتا ہوا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے لو انہم کاش کے بے شک وہ کانوا یہتدون ہوتے ہدایت پر۔ اور اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 14ویں پارے کے آغاز میں بھی کیا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جب وہ عذاب دیکھیں گے کہیں گے کہ کاش کہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ یہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا انسان کو، جیسا کہ سورہ دہر کے آغاز میں فرما دیا کہ چاہو تو تم شکر والا راستہ اختیار کر کے اس کے مقرب بن جاؤ، چاہے نہ شکری اور نافرمانی والا راستہ اختیار کر کے تم اس کے غضب کا شکار ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا تھا، انہوں نے اس اختیار کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ وَيَوْمَ جس دن ینادی پکارے گا ان کو، اللہ رب العزت جب ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا ماذا کیا اجبتم المرسلین، تم نے جواب دیا تھا رسولوں کو، تم نے رسولوں کو اس وقت کیا جواب دیا تھا جب رسولوں نے کہا تھا کہ اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ، جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی اگر تم حقدار بننا چاہتے ہو تو رب العالمین کی توحید کا اقرار کرو، شرک چھوڑ دو اور غلط کاریوں سے باز آ جاؤ۔ تو پھر تم نے کیا جواب دیا؟ واقعہ پھر اتی ہو جائے گی علیہم ان پر الانباء خبریں، ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، جو خبریں جو ہیں وہ ان کے ہوش حواس اڑ جائیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے زلزلے کا تذکرہ کیا، یا ایھا الناس اتقوا ان زلزلۃ یا ایھا الناس اتقوا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔
کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اور آگے اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ قیامت کے مناظر، وحشت ناک مناظر کا تذکرہ کیا ہے۔ یومئذ اس دن فہم لا یتساءلون، چنانچہ نہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے۔ بعض مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کے اپوزٹ بات کی ہے، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ بعض مقامات پر یوں اللہ رب العزت نے ان کا انداز بیان کیا ہے، مختلف مواقعوں پر شدت اور شدت میں ذرا کمی، اور ان کے احوال جو ہے وہ تھوڑے بہت چینج ہوتے رہیں گے وہ غضب کا شکار، رہیں گے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم، اور طرح طرح کی وہ باتیں مختلف مواقع پر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے 5 سال ان کے اندازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَأَمَّا چنانچہ لیکن من تاب، وہ شخص جس نے توبہ کی، وآمن اور وہ ایمان لایا، وعمل اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک عمل، بڑا عمل کیا، اچھا عمل کیا۔ نیک عمل کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل، جو نیک عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ نیک عمل وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، اپنی طرف سے رنگ بھر کے اس کو دین کا نام دینا اور اس کو نیک عمل کہنا، وہ نیکی نہیں ہے، وہ نیک عمل نہیں ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو چھوڑ کر، جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے، ان کو چھوڑ کر تب وہ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ کوئی یہود و نصارہ سے مشابہت رکھتے ہیں، جو بعض ایسے ہیں جو واضح طور پر یہود و نصارہ کی نقالی ہے۔ یہ نیک اعمال نہیں ہے، اور کہنا ادھر ادھر کی مثالیں دینا، مسئلوں کے بجائے مسئلے جو ہے وہ کھڑے کر دینا، یہ ایمان سے محرومی ہے، یہ نیک اعمال سے محرومی ہے۔ اور شیطان جو ہے بڑا خناس ہے، وہ اس طرح کی بد اعمالیوں کو، وہ بدعات کو، خرافات کو، شرک کو مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو۔ فاساد امید ہے نہیں یکونا، یہ کہ وہ ہوگا من المفلحین، فلاح پانے والوں میں سے، وما علیہ۔